اگلے دن میں نے بے چاری سی صورت بنا کر ارسلہ اور انامتا کو ساری کہانی بتائی تو وہ نہایت پرجوشی سے خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ تم دو لوگ، میں تم دونوں کی دوست ہوں یا دشمن جو اتنا خوش ہو رہی ہو اس بات پر؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑی اور بولی، ظاہر سی بات ہے ہم تمہاری دوستیں ہیں، اس لیے تمہیں اتنا اچھا ہم سفر ملنے پر ہم سب خوش ہیں۔ اچھا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ارحام کہاں سے اور کیسے اچھا ہوا؟ وہ کسی بھی اینگل سے بھی اچھا نہیں ہے ارسلہ، وہ میرا دشمن ہے اور وہ مجھے زہر لگتا ہے قسم سے۔ میں رونے کو تھی انہیں یہ یقین دلاتے دلاتے کہ ارحام بخاری مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو ہر اینگل سے اچھے ہیں تمہارے لیے مہر، تم کبھی غور سے تو دیکھو، وہ بالکل تمہارے ناولز کے ہیرو جیسے ہیں۔ انمتا چہک کر بولی اور میرا دل نہیں نہیں کی تکرار کرتے جا رہا تھا۔ اگر تم دشمنی اور نفرت کی اینک اتار کر ارحام بھائی کو دیکھو گی نا تو ان میں تمہیں بالکل ہیرو جیسی لک نظر آئے گی، اور پھر دشمن کے بجائے تمہارے جانم ہو جائیں گے، زہر کی جگہ شہد لگنے لگیں گے۔ ارسلہ رسان سے مجھے سمجھا رہی تھی، ویسے تم دونوں مجھے اپنا دوست کہتی ہو اور ارحام اتنا پسند بھی ہے تو تم دونوں میں سے کوئی کر لینا اس سے شادی۔ افسوس، اگر یہ آفر ہمیں پہلے کرتی تو یقیناً ہم منع نہ کرتی، اب تو ہم انہیں تمہارے حوالے سے بھائی بنا چکے ہیں۔ ارسلہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہاں تو اور کیا، ویسے بھی تمہارے تایا جان نے اپنے شہزادے بیٹے کے لیے تمہیں پسند کر لیا ہے تو ہماری دال کہاں گلے گی؟ انمتا کو کافی افسوس ہو رہا تھا اور سب سے بڑا افسوس مجھے ہو رہا تھا جس کی قسمت میں یہ اکڑو انسان لکھا گیا تھا۔ میرا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ تایا جان اور تائی جان کی جو باتیں اڑتی اڑتی میرے کانوں میں پڑ چکی تھی اس کے بارے میں لگاتار 2-3 دن سے سوچ سوچ کر آدھا خون جلا لیا تھا میں نے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرا دل و دماغ میرے قابو میں ہی نہ رہا تھا۔ سب سے زیادہ تو مجھے اپنے ناولز کی شدید ٹینشن ہوئی، کیونکہ خدا نہ کرے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ میرا اور میرے ناول کا دشمن سب سے پہلے تو انہی کو ٹھکانے لگائے گا۔ جب سے یہ بات میں نے سنی تھی بس خدا سے اس بلا کو ٹال دینے کی ہی دعائیں کر رہی تھی کہ بس کسی طرح یہ بلا ٹل جائے۔ میں تو سوچ سوچ کر خون جلا رہی ہوں، وہاں مجھے کسی نے اس بات کے لیے منہ تک نہیں لگایا۔ ایک تو خیال آیا کیا پتہ وہ مجھے کچھ بتائے بغیر اندر ہی اندر تیاریاں کر رہے ہوں۔ ایک دو دفعہ بہانے سے سن گن لینے کی میں نے کوشش بھی کی، مگر گھر میں تو ایسی کوئی اضافی سرگرمی نہیں ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جب یہ بات میرے دماغ سے نکل گئی اور تقریباً 1 ماہ بعد ماما نے مجھ سے بات کی، ہائے میں تو شرم سے ہی مر جاتی اگر اس دشمن کے بجائے کسی اور کا نام لیا جاتا۔ کیا کریں، میرے لیے شاید میرے ماں باپ کو یہی نظر آیا تھا۔ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا تھا لیکن میں نے افسوس کو بات پر اٹھا دیا۔ پہلے اپنے ماما جانی کو بتانا بھی تھا کہ جو وہ رشتہ مجھے پیش کر رہی ہیں وہ میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ میں نے ان سے کہا، ماما میں ہرگز آپ کے اس چمچے سے شادی نہیں کروں گی، وہ اس قابل بھی ہے جو آپ نے یہ سوچ لیا کہ مہر کی شادی اس سے ہوگی؟ میں نے صاف صاف جواب دے دیا۔ ماما نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، وہ شاید یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں شرم و حیا کا پیکر بنے سر اور منہ جھکائے دوپٹے کے پلو کو منہ میں دبائے رضامندی دے دوں گی، لیکن یہاں تو ان کی سوچ کے برعکس ہی اظہار ملا تھا۔ وہ شاید چند پل یہ بھی بھول گئی تھی کہ ان کے سامنے اپنی وہ بیٹی کھڑی تھی جو نہایت منہ پھٹ تھی اور شرم و حیا اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ ہاں بالکل وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اتنا خوب روح، ذہین، فطین، نہایت سلجھا ہوا، با اخلاق، ادب سے چھوٹے بڑوں کے ساتھ پیش آنے والا، اور تم کہنے کو تو میری بیٹی ہو لیکن نہایت نکمی، کوڑ مغز، پھوہڑ، بدتمیز، منہ پھٹ، جسے بڑے چھوٹے کا لحاظ تک نہیں۔ ماما نے کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرا تو منہ ہی کھل کر جبڑے کو جا لگا۔ حیرت اور غصے سے میرا دماغ گھومنے لگ گیا۔ یعنی اپنی بیٹی میں دنیا جہان کی برائیاں اور اس ایڈیٹ میں دنیا جہان کی اچھائیاں ماما کو نظر آ رہی تھی۔ دیکھو لیگو دیکھو، یہ میرے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ میرا تو ننا منا سا دل ٹھا ٹھا کر کے ٹوٹ سا گیا۔
تمہارے تایا جان کا یہ فیصلہ ہے اور تم جانتی ہو نا کہ ان کے فیصلے پتھر کی لکیر ہوتے ہیں۔ تم یہ غنیمت سمجھو کہ انہوں نے تمہیں بتانے کا کہا ہے تاکہ تم خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ ماما کی بات نے میرے دل کے دکھ کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ماما، شادی میری ہے یا تایا جان کی جو مجھے صرف بتایا جا رہا ہے؟ اور آپ نے بھی زحمت کیوں کی؟ عین نکاح کے موقع پر بتاتی کہ مہر تمہارا نکاح ہو رہا ہے، 3 دفعہ قبول ہے بول کر یہاں پہ سائن کر دو۔ ابھی سے کیوں بتا رہی ہیں پھر مجھے؟ میں نے دکھی دل کے ساتھ طنز کیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ جا کر خود تایا جان کو بول دوں کہ مجھے اس فیصلے سے انکار ہے۔ رات کو میں نے کال کر کے انمتا اور ارسلہ کو بتایا تو وہ تو خوشی سے چلانے لگی۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ فون سے نکل کر مجھے خوشی سے دبوچ ہی لیتی، میرے دکھ کی پرواہ کیے بغیر۔ ان کا یہی پوچھنا تھا کہ یہ قربانی مطلب شادی کب ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے اگر اس کی خوبصورتی کے قصیدہ گوئی کی تو قسم سے میں صبح کالج آ کر تم دونوں کا سر پھاڑ دوں گی۔ مجھے اس وقت شدید قسم کا غصہ ہے۔ میری اس دھمکی کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ دونوں ذرا سنجیدہ ہوئی تھی۔ تبھی ارسلہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو مہر، میں تمہیں ایک دوست ہونے کے ناطے سے یہی کہوں گی کہ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے یار، وہ ہمارے دشمن تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہم ان کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمارے دکھ سکھ کی ان کے علاوہ اور کسے فکر ہوگی؟ ارحام تمہارے لیے یقیناً اچھا ہی ہوگا، تبھی تو کچھ سوچ کر تمہارے والدین اس کی زوجیت میں دے رہے ہیں تمہیں۔ تم ذرا یہ بے مطلب سی نفرت اور بے تکی سی دشمنی کی اینک اتار کر دیکھو تو تمہیں وہ ضرور اچھا لگے گا۔ میں اب اس کی بات خاموشی سے سن رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو انمتا نے اسے سمجھانے کا کردار ادا کیا۔ ویسے مہر، تمہیں اس سے اس بات کی ہی چڑ ہے نا کہ وہ تم کو تنگ کرتا ہے، تم سے بدتمیزی کرتا ہے اور اسے تمہارے ناولز پڑھنا پسند نہیں۔ انو یار، اس پر ہی بس ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دراصل بہت گھمنڈی ہے، اپنے ذہین اور ڈاکٹر ہونے کا غرور ہی اس میں سے نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو نہ جانے کہاں کا راجہ اندر سمجھتا ہے۔ ماما کو میرے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کمینہ۔ ارحام کے بارے میں سوچ کر میں آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اف مہر یار، تمہارے اندر ارحام بھائی کے لیے کتنا زہر ہے، تم اتنا غلط سوچ رہی ہو۔ اب کی بار ارسلہ کی افسوس بھری آواز آئی۔ اچھا، تمہیں تو بڑا پتہ ہے کہ میں غلط سوچ رہی ہوں یا ٹھیک؟ ارے بیوی، اس کے ساتھ ایک چھت تلے بچپن سے میں رہ رہی ہوں، تم نہیں، اس لیے تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ میں تنگ کر بولی۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میری دوستیں ہو کر بھی وہ اس کی طرفداری کر رہی تھی۔ آگ تو مجھے لگنی ہی تھی۔ ہاں بالکل، تم نے ٹھیک کہا، یہاں ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں رہے، لیکن تمہارے ساتھ تو تقریباً 2-3 سال لازمی رہی ہوں، اس لیے ہمیں تمہاری عادات کا بھی بخوبی علم ہے۔ تم اندازے بہت لگاتی ہو اور وہ بھی نہایت غلط، اور مجھے لگتا ہے کہ ارحام بھائی کے بارے میں بھی تم صرف قیاس آرائی سے کام لے رہی ہو۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بری ہوں اور وہ اچھا ہے؟ ارے میرا مطلب یہ نہیں تھا چندا، سمجھ گئی میں تمہارا مطلب۔ میں ہی پاگل ہوں جو تم لوگوں سے مشورہ لینے آ گئی۔ میں نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے فون بند کر دیا اور وہ بس ہیلو ہیلو کرتی ہی رہ گئی۔ یعنی کہ بھائی حد ہوتی ہے، سب کو بس میں ہی بری لگ رہی ہوں، اور میرا من نہایت کھٹا ہو رہا تھا ان سب باتوں پر، اور تو اور رونے کو بھی دل چاہ رہا تھا۔ میں دکھی دل کے ساتھ باہر آئی تو ارحام کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، جو چاچو کے کمرے میں اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ میں دیوار کے پیچھے چھپ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ بول رہا تھا، چاچو آپ ہی بابا کو سمجھائیں کہ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آیا۔ اسے لگتا ہے کہ میں جیسے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں اس سے۔ چاچو سے پوچھ رہے تھے، اب کیوں ارحام، کیا کمی ہے ہماری مہر میں جو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ ایک کمی ہو تو بتاؤ نا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی ایک بے وقوف سی لڑکی ہے جس کے ساتھ میرا تو کم از کم گزارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے منہ سے اپنی برائیاں سن کر دل تو کیا کہ جا کر ابھی اسے جواب دے دوں کہ مہر شاویز بھی کوئی گری پڑی نہیں جو تم سے شادی کے لیے مرے جا رہی ہو۔ میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی تھی کہ کس طرح اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کروں، لیکن میں یہ کیسے بھول گئی کہ وہ بھی کبھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہے گا۔
جس کے لیے وہ تایا جان کے سامنے بھی ڈٹ جائے گا۔ اس لیے میں نے خود کو اس فکر سے آزاد کیا۔ ایک طرف سے اچھا تھا کہ اگر وہ احتجاج کرے گا تو برا بھی وہی بنے گا، میں کیوں خواہ مخواہ بری بنوں۔ میں نے بڑی معصوم سی شکل بنا کر ماما کو کہا تاکہ تایا جان کو پتہ چلے کہ مہر تو راضی ہے، بس ان کا نالائق بیٹا ہی نافرمانی کر رہا ہے۔ ماما، مجھے تایا جان کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ ماما نے میری بات پر حیرت سے مجھے دیکھا کہ ایک ہی دن میں یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ میرے دماغ نے کون سی منصوبہ سازی کر رکھی تھی۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسے میں نے سوچا تھا۔ وہ بہت ضدی تھا، اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا تھا۔ اس بات پر بھی وہ تایا جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تایا جان کی بلند آواز بخاری ہاؤس کی در و دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ تایا جان اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہلنے والی نہیں تھے، اور وہ بھی کہاں جھکنے والا تھا۔ میں بس خاموشی سے یہ تماشا دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کو اس قدر غصے کی حالت میں دیکھ کر میرے دل کو بہت کمینی سی تسکین بھی مل رہی تھی، مگر یہ تسکین تھوڑے ہی دن کے لیے تھی۔ بالآخر وہ تایا جان کے سامنے اپنا کیس لڑتا لڑتا ہار گیا۔ وکالت کی دنیا میں میرے تایا ماہر کھلاڑی تھے، پھر وہ کیسے ہار جاتے؟ اور میں جو مزے سے اپنی رضامندی دے کر بے فکر ہو گئی تھی کہ کون سا یہ شادی ہونی ہے، اس وقت تو ہوش ہی اڑ گئے جب جیا سے یہ خبر ملی کہ میری شادی اسی مہینے طے پا چکی ہے، اور میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارم پھوپھو سے اپنے دل کا حال بتایا تو وہ اتنا حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے اور اس کے اختلافات ہی رہتے ہیں، مگر وہ سب کو بے تکے ہی لگتے تھے۔ مہر بچے، میری بات سنیں، آپ کو ارحام سے بہت سے شکوے ہیں، اور اس سے بھی آپ سے ہیں، تو آپ ایسا کرنا کہ تھوڑا سا اپنے رویے میں لچک پیدا کر لینا۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لو، تاکہ ارحام بھی اپنا رویہ آپ سے بہتر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کیونکہ بیٹا، یہ جو بے وجہ کی ضد ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ہمیں بہت نقصان پہنچا جاتی ہے۔ اس لیے ذرا یہ ضد چھوڑ کر دیکھیں تو سب ہی اچھا لگے گا۔ ارم پھپھو نے مجھے سمجھایا تو میں واقعی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب کرتے نہ کرتے کہ مصداق اس شادی کے کنویں میں چھلانگ لگانی ہی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جسے زندگی بھر میں نے اپنا دشمن سمجھا تھا۔ اگر میں یہاں احتجاج کرتی تو میری کسی نے نہیں سننی تھی۔ جہاں تایا جان نے اپنے بیٹے کی نہیں سنی تھی تو میں کس کھیت کی مولی تھی۔ خیر، میں ان سوچی سے خود کو تھوڑا آزاد کرنے لگی تو اپنے آس پاس ہونے والی سرگرمیوں کا بھی میں نے جائزہ لیا۔ گھر والے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا کام کر رہے تھے، چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ خیر، منگنی شگنی تو بس نام ہی کی تھی، اور بس سادگی سے ہی نکاح اور ولیمہ تھا۔ یہ سن کر تو میں بے ہوش ہی ہونے والی تھی۔ میرے سارے نکے نکے خواب آسمان سے منہ کے بل گرے تھے، اور میں ان کے نیچے دبکی ہوئی تھی۔ ہائے، میری کتنی خواہش تھی کہ میری منگنی ہو، ہر تہوار پر سسرالیوں کی طرف سے ڈھیروں ڈھیر تحفے ملے، مگر ہوا کیا؟ سب خاک ہو گیا۔ یہاں تو شادی بھی سادگی سے انجام پائی جا رہی تھی۔ سب کے سمجھانے پر میں بمشکل اس شخص کے بارے میں اپنی نگاہوں کا اینگل تبدیل کر کے دیکھنے لگی تھی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اب میرا ہم سفر بننے والا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ماما کی ساری نصیحتوں کو پلے باندھ کر جملہ حقوق ارحام بخاری کو سونپ کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے عام دلہنوں کی طرح سجی سوری سیج پر بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کیا تھا، کرتے بھی کیوں؟ وہ کون سا آ کر میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے والا تھا؟ میں بس چپ چاپ اٹھی اور لہنگے سے چھٹکارا پا کر آرام دہ کپڑے پہن کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ شاید آج ساری رات باہر ہی اپنا غم ہلکا کرنے والا تھا، جائے میری بلا سے کمرے میں آئے یا نہ آئے۔ شادی تو جیسے تیسے ہو گئی تھی۔ دل بے شک خوش نہ تھا، لیکن پھر بھی میں اب شادی شدہ ہو چکی تھی۔ لیکن میرے میاں صاحب کا منہ تو بالکل ایسے پھولا ہوا تھا جیسے غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہو۔ سیدھے منہ تو کسی سے بھی بات کرنے کا روادار ہی نہیں تھا۔ اب بلا بندہ پوچھے کہ تمہارے ایسے منہ پھلانے سے سب کچھ پہلے جیسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ اور اسے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں تو بڑی خوش تھی اس کے ساتھ شادی کر کے۔
لیکن اب ہر کوئی مہر جیسا پیارا دل تو نہیں رکھتا نا، جو اس کی پچھلی بدتمیزیاں بھلا کر اب اسے اچھا اچھا دیکھ رہا تھا۔ مہر بیٹی، اب تم نے اگر ارحام کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے تو اس کا بہت خیال رکھا کرو۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھی بیویاں بھی وہی ہوتی ہیں جو شوہر کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہ میں تمہیں ساس ہونے کے ناطے سے نہیں بلکہ ایک ماں ہونے کے ناطے سے سمجھا رہی ہوں۔ وہ پہلے ہی تم سے کافی بدگمان ہے، یہ نہ ہو کہ اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کے باعث وہ تم سے مزید بدگمان ہو جائے۔ تائی جان مجھے سمجھاتے ہوئے بولی تو میں نے بڑی تمیز کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا اور ان پر غور فرمانا بھی شروع کر دیا۔ ہاں بھابھی، اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مہر، اب تمہیں اپنے فضول ان ناولز کی دنیا سے نکل کر گھرداری کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ ماما نے بھی مجھے سمجھانا چاہا۔ اف ماما، آپ بس گھوم پھر کر نہ سارا نظر میرے ناولز پر پھینک دیا کریں۔ شادی ہرگز یہ نہیں کہتی کہ تم ناول نہیں پڑھ سکتی، یہ صرف آپ ہی کا کام ہے۔ اسی وجہ سے آپ سب راکٹ پہ سوار ہو گئے تھے میری شادی کے لیے کہ کہیں سچ میں کوئی ناول کا ہیرو مجھے بھگا کر نہ لے جائے۔ لیکن یہ آپ کی بھول ہے، ناولوں کی دنیا سے تو میں اب مر کر ہی نکلوں گی، کیونکہ مجھے ان سے شدید قسم کا پیار ہے اور ان کو میں خود سے کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے اٹل لہجے میں ماما کو دھمکی دی۔ لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو، اب شادی ہو چکی ہے تمہاری۔ ماما بھی غصے سے بھڑکی، وہ تو پہلے ہی میرے فر جواب دینے پر اکتائی رہتی تھی۔ او میرے خدایا، شادی نہ ہوگی، خانہ بربادی ہوگی۔ میری پیاری ماما، مجھے بخوبی علم ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے، بار بار یہ بات دہرا کر میرے زخموں پر نمک مت چھڑکا کریں، مت مجھے یہ احساس دلایا کریں کہ میری آزادی چھن چکی ہے۔ میں نے خاصی ناگواری سے یہ سب کہا تھا۔ بات بات پر مجھے یہ ضرور کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، جیسے میری یادداشت چلی ہوگی۔ حد ہے بھائی۔ بیٹا، آج تم جلدی آ گئے؟ تائی جان کی آواز پر میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے ارحام کھڑا تھا، بلیک جینز اور نیوی بلو شرٹ میں ملبوس۔ میں اس کو بغور دیکھنے لگی۔ اونچا لمبا قد، ورزشی جسم، دلکش نین و نقوش، ذہانت سے بھرپور سیاہ آنکھیں، وہ تو واقعی کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، یہ تو اس شادی کی مہربانی تھی جس نے مجھے کھپ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور وہ چائے کا آرڈر کب دے کر چلا گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ تو سخت قسم کا ماما نے مجھے جھنجھوڑا تو میں اس کے خیالوں سے باہر آئی۔ جاؤ، جا کر ارحام کے لیے چائے بنا کر لے آؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہہ رہا تھا کہ سر میں بہت درد ہے۔ ماما نے مجھے فوراً حکم دیتے ہوئے مجھے اس کی حالت بھی بتائی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کون سا دن تھا بھلا جب میں نے چائے پکائی تھی، جو ماما مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ بقول ان کے میں تو ہوں ہی پھوڑ، تو چائے میں کیسے بنا سکتی تھی۔ پھر ماما غصے سے بولی، اٹھ بھی جاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر چائے بناؤ۔ ماما، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ شادی ہو گئی ہے اور مہر کو چائے بنانی بھی آ چکی ہوگی؟ میں دراصل ماما کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسی ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر انہوں نے مجھے بھی کچن میں بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ نصیحتوں کے ڈھیر تھے میرے لیے، جس میں زیادہ تر تو اپنے میاں کا دل خوش رکھنے کے ٹوٹکے تھے، اور میں نے پہلے ٹوٹکے پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے تیسے مجھے سمجھ آئی، میں نے چائے بنا دی۔ باقی خواتین نے تو اتنی زحمت نہ کی کہ مجھے کچھ بتا ہی دیں۔ میں کمرے میں آئی تو وہ سامنے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ میں آہستگی سے چلتی اس کے پاس آ رکی اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہلکا سا گلا کھنکارا تو وہ فوراً آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا تکلیف ہے تمہیں۔ یہ آپ کی چائے۔ میں نے قدرے جھجک کر ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ ایک تو پہلی دفعہ میں نے چائے بنائی تھی، اور دوسرا پہلی ہی دفعہ اسے تم کے بجائے آپ کہہ کر مخاطب کرنا مجھے نہایت عجیب لگ رہا تھا، اور شاید اسے بھی لگا، تبھی چونک کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ لیکن کیا کرتی، تائی جان اور میری ماما نے مجھے تمیز پر بہت سے لیکچر دیے تھے۔ یہ چائے ہے؟ پہلا گھونٹ لیتے ہی وہ بد مزہ شکل بناتے ہوئے غصے سے بولا۔ ہاں، میں نے تو چائے ہی بنائی تھی۔ اچھا، تو تم نے بنائی ہے یہ؟ وہ حیران ہوا اور کپ کو ٹرے میں پٹخنے والے انداز میں اس نے رکھا۔ اس سے تو اچھا تھا محترمہ کہ مجھے زہر ہی لا دیتی،
نہایت ہی کوئی بد مزہ چائے بنائی ہے، جب تمہیں بنانی آتی ہی نہیں تو یہ زحمت کیوں کی؟ اس کی بات پر میں سر جھکا گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ تمہاری اماں حضور اور میری ماما حضور کا فرمان ہوا تھا، اگر پہلے والی مہر ہوتی تو اس کو مزہ چکھا دیتی۔ مزہ کیا چکھانا تھا، میں تو یہ چائے بھی نہ بناتی، لیکن ہائے رے قسمت، میں خود کو واقعی بدلنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے اتنے شوق سے آپ کے لیے پہلی دفعہ یہ چائے بنائی تھی، اور او میڈم یہ دیکھو میرے ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے سامنے، آئندہ تم یہ زحمت بھی مت کرنا، بلکہ تمہیں میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اب جاؤ یہاں سے، ماما کو بولو کہ وہ چائے بنا کر بھیجیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میری بے عزتی ہو رہی تھی اور میں خاموشی سے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے غصے میں دیکھتے ہی چاچو نے پوچھا، کیا ہوا میرے لاڈو کو؟ وہ بھی شاید ابھی آفس سے آئے تھے، ان کے پیچھے ہی روحان بھائی بھی داخل ہوئے۔ چاچو آپ کے لاڈلے بھتیجے کے لیے چائے بنائی ہے، مگر محترم کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ دیکھیں چاچو، میں نے اتنی محنت سے اس کے لیے چائے بنائی، میں جو صرف کچن میں کھانے پینے جاتی تھی، نہ کہ کوئی کام کرنے، مگر بے مروت انسان نے تو میری اور میری بنائی ہوئی چائے کا دل ہی توڑ دیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس بے قدرے کو چھوڑو، میں پیوں گا اپنی لاڈو کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے۔ ٹرے سے کپ اٹھاتے ہوئے وہ پیار سے بولے، مگر روحان بھائی نے ان کے ہاتھوں سے کپ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بولے، بھائی مہر نے پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی ہے تو اس لیے میں پیوں گا یہ۔ روحان بھائی نے منہ سے کپ لگایا اور انہیں تو اچھو ہی لگ گیا۔ چاچو نے انہیں دیکھا جو کھانستے ہوئے کپ انہیں پکڑا رہے تھے۔ یہ آپ ہی پی لیں چاچو، میرا معدہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے کہ آپ کا کر لے گا اپنی لاڈو کے لیے۔ ارے بھائی، ایسی بھی کیا چائے بنا ڈالی ہے میرے لاڈو نے جو تم اتنے بد مزہ زاویے بنا رہے ہو؟ چاچو نے انہیں گھر کا تو وہ بس دیکھ کر رہ گئے۔ رہنے دے چاچو، شاید اچھی نہیں بنی۔ میں نے دکھی دل کے ساتھ کپ ان کے ہاتھوں سے لے لیا۔ ویسے مہر، یہ تمہیں چائے بنانا کس نے سکھائی ہے؟ روحان بھائی شرارت سے بولے تو میں پھولے منہ کی طرح ساتھ انہیں بتانے لگی کہ سب نے مجھے میدان جنگ میں ہی اکیلا چھوڑ دیا، دودھ پتی کے ساتھ نبرد آزمائی کرتے ہوئے۔ یہی تو مسئلہ ہے بھائی، مجھے کسی نے بھی بنانا نہیں سکھائی، مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف میرا سسرال ہی ہے، میکا تو جیسے ہے ہی نہیں جو مجھ پر یوں سختی کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی ناراضگی کا کیا اظہار کیا تو روحان بھائی ہنسنے لگے اور بولے، ارے میری گڑیا، یہ سب آپ کی بھلائی ہی کے لیے تو ہے، جانتی ہو نا تم ارحام کتنا بدگمان ہے تم سے، اب تم ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں کرو گی تو سیکھو گی کیسے؟ لیکن چاچو، اچھا تو وہ مجھے لگتا ہی نہیں۔ میں نے بڑوں کے فیصلوں پر سر جھکاتے اسے قبول کیا، لیکن یہ صرف مجھے ہی کیوں سمجھایا جاتا ہے کہ میں اسے خوش کرنے کے لیے کبھی یہ کروں تو کبھی وہ۔ مجھے نصیحتیں کی جاتی ہیں، اس کو ناراض نہ کرنے کے نئے نئے طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ سب اسے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ مہر کو ہی کیوں؟ کیا میں لڑکی ہوں اس لیے؟ لڑکیوں کو ہی بدلنے اور خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ لڑکوں کو تو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ میں اب سب کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی، سب مجھے اس کے لیے خود کو بدلنے کا کہتے۔ میں اتنی ہی بری تھی تو بھلا کیا ضرورت تھی ہم میں ایک دوسرے کو بندھن میں جوڑنے کی؟ میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ ان سب نے حیرانی سے مجھے دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس طرح کی سنجیدہ باتیں جو میں نے نہیں کی تھی۔ میں وہاں سے خاموشی سے ہٹ گئی۔ ویسے بھی یہ تازہ تازہ ناول کا اثر تھا جس میں لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن وہ بیچاری مر جاتی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں بھی ایسا سنجیدہ سوچ کر اس کی طرح مر ہی نہ جاؤں۔ میں خود کو کبھی نہیں بدلوں گی، ہاں کام وغیرہ سیکھ لوں گی، لیکن مہر جیسی ہے سدا ایسی ہی رہے گی، میں نے فوراً اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما، میں لیٹ ہو رہا ہوں، پلیز میرا ناشتہ لے آئی۔ ارحام کی عجلت بھری آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں نے ششو پنج کے ساتھ انم چاچی کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہا۔ میں نے کہا، چاچی وہ غصہ ہوگا۔ نہیں ہوتا، تم جاؤ تو صحیح۔ ان کے کہنے پر میں کچن سے نکلی، کچن سے ملحقہ ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ بھائی آج تو آپ اپنی پیاری سی مسز کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کریں گے، جیا کے شرارتی انداز میں کہنے پر اس نے مجھے دیکھا اور میں نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے کی۔
یہ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر ناشتے والی ٹرے کو گھورا۔ باقی سب افراد کی دبی دبی ہنسی لبوں کو چھو گئی تھی۔ میرے خیال میں تو یہ ناشتہ ہے آپ کے لیے جو میری بھابھی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے، جیا نے پھر مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اور یہ شاید پراٹھا ہوتا ہے، اور یہ مجھے کوئی جانی پہچانی شے لگ رہی ہے۔ روحان بھائی میرے عجیب و غریب نقشہ نما پراٹھے اور جلے ہوئے آملیٹ کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کرنے سے باز نہ آئے۔ یہ کیا مذاق ہے محترمہ، آپ نے کس دن مجھے اس طرح کا زہر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا جو آپ نے یہ کرم نوازی کی مجھ پر؟ ارحام اب سب کے سامنے طنز کرنے سے باز نہ آیا تھا اور میں شکوہ کناں نگاہوں سے ماما اور تائی جان کو دیکھ رہی تھی۔ اور کروائے اپنے لاڈلے کہ مجھ سے کام، وہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ دیکھیں، مجھے آپ کے لیے ناشتہ بنانے کا آرڈر ملا تھا، یہ ہرگز کسی نے نہیں کہا تھا کہ کیسے بنانا ہے، اور مجھے جس طرح بنانا آیا میں نے بنا لیا۔ اب اگر آپ نے کھانا ہے تو کھا لیں ورنہ آپ کی مرضی۔ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس بات کا اندازہ تھا کہ جیا، بھابھی، انم چاچی اور چاچو نے حیرت سے مجھے لازمی دیکھا تھا۔ ارحام چپ کر کے کھا لو بیٹا، اتنی محنت سے اس نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، اب یوں ناک مت چڑھاؤ اور کھا لو، کیونکہ اب سے تمہارے لیے کھانا مہر ہی بنائے کرے گی۔ تائی جان کو شاید میری صورت پر ترس آ گیا تھا جو اسے سختی سے کہہ رہی تھی۔ ماما آپ یہ مجھے کس جرم کی سزا دے رہی ہیں؟ بھائی چھوٹے، یہ شادی جیسے جرم کی سزا ہے تمہارے لیے۔ روحان بھائی نے اسے لقمہ دیا۔ ایم سوری، یہ اس طرح کا ناشتہ تو آپ کی بہو کو ہی مبارک ہو، مجھے اس سے دور ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ وہ غصے سے ٹرے کو پیچھے کھسکاتے ہوئے اٹھا اور ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ جس طرح ڈنڈے کے زور پر آپ لوگوں نے مجھ سے یہ ناشتہ بنوایا ہے نا، اگر اسی طرح آپ اس کو یہ کھلاتی تو میں آپ کو مانتی، مگر نہیں، آپ سب کا تو بس مجھ پر ہی زور چلتا ہے۔ میں منہ بسور کر اس کی چھوڑی ہوئی کرسی پر گرتے ہوئے بولی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر والوں کی ناانصافی پر تاؤ آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ آخر کو بہت سنا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب مجھے بھی میٹھے پھل کا انتظار تھا۔ کھانا پکانے کی میں کلاس روزانہ لیتی، خاص طور پر شمائلہ بھابھی اور انم چاچی یہ ڈیوٹی اب بخوبی انجام دے رہی تھی۔ مجھے اپنی کلائیوں میں چوڑیاں پہننا پسند تھا، لہٰذا ہر وقت میری کلائیوں میں چوڑیاں زینت بنی رہتی۔ ان کی چھن چھن مجھے عجیب سا سرشار کرتی، لیکن وہ بھی اس کے کہنے پر میں نے پہننا چھوڑ دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں خاموشی اور سکون چاہیے مہر، اور خاص طور پر یہ چوڑیاں اتار دو کیونکہ ان کی آواز مجھے بہت بری لگتی ہے۔ اور پھر جب میں نے مہندی لگائی تو ایک نیا حکم نازل ہوا۔ مہر، اس کی خوشبو مجھے سخت زہر لگتی ہے، آئندہ یہ چونچلے مت کرنا۔ اور میں سوچتی اسے تو سب کچھ ہی زہر لگتا ہے، نہ جانے شہد کون لگتا ہے، اور اس وقت تو شاید اس کے لیے میں سب سے بڑا زہر تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہا تھا وہ۔ میں کیونکہ بے ترتیبی کی عادی ہوں اور اس عادت کی وجہ سے ماما سے ڈانٹ بھی پڑتی، لیکن وہ سلیقہ مند تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ مہر، مجھے بے ترتیبی سخت ناپسند ہے، اگر تم نے میرے کمرے میں رہنا ہے تو ہر چیز کو ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈال لو۔ اور میں اس کے حکم پر سر ہلا دیتی اور سوچتی کہ یہ ہر بات پر میرا کمرہ کہتا رہتا ہے، تو کیا یہ کمرہ میرا نہیں تھا؟ میرے ناول پڑھنے سے تو وہ پہلے ہی الرجک تھا، اب تو وہ مزید تپا رہتا تھا۔ وہ جلدی لائٹ آف کر کے سونے کا عادی تھا، اور میں رات کو جب تک کوئی ناول نہ پڑھ لوں نیند آنکھوں کی راہ ہی نہیں لیتی تھی۔ مہر، یہ لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا جب اس کا حکم ہوا، مگر میں کان بند کیے ناول پڑھتی رہی اور ساتھ ہی رونے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ پھر جب میرے ہاتھ میں ناول دیکھا تو ناگواری سے شکنوں نے اس کے ماتھے کا احاطہ کر لیا۔ اپنی ان فضولیات کو پڑھنا بند کرو مہر، میں اپنے کمرے میں تمہیں برداشت کر لوں وہی کافی ہے، ان خرافات کو برداشت کرنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے بولا، اور اب اٹھو، لائٹ بند کرو۔ اس کی بات سن کر میں چپ چاپ لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں ناولز کی ہیروئن کی طرح صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ شاید میری خاموشی، میرا صبر ہی اس کو احساس دلائے
کہ مہر اس کے لیے خود کو کس حد تک بدل چکی ہے۔ میں ان تمام لکھاریوں کی پاس گزار ہوں جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے صبر کرنا سکھایا۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ جب بھی وہ رات کو گھر آتا تو میں لاؤنج میں آ کر ناول پڑھ لیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ غصہ کرے اور میرے ناولز کو فضول اور خرافات جیسے القابات سے نوازے۔ مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ناولوں سے مجھے شدید محبت تھی، میری بچپن کی محبت تھی، اور یہ محبت بھی عجیب تھی، اور ان کے خلاف کوئی بولے مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ آخر کب تک میں صبر کا مظاہرہ کرتی؟ وہ بھی کوئی ایسا ہی منحوس دن تھا جب میرے صبر کا پیمانہ پھٹ گیا اور سب کچھ ویسا ہوتا چلا گیا جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں جو اب اس سے چھپ کے ناول پڑھتی تھی کہ اسے غصہ نہ آئے، لیکن اس دن وہ جلدی آ گیا تھا اور میں تو صبح اس کے جاتے ہی ناول لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناول پڑھ کر صفائی کرتی ہوں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ہلاکو خان آج جلدی ہی گھر آ جائے گا۔ اس کی ایک دو آواز دینے پر بھی میں متوجہ نہ ہوئی۔ میں اس وقت ناول پڑھ رہی تھی اور اسی میں غرق تھی۔ اس کی آواز بھلا کیسے میری سماعتوں سے ٹکراتی؟ بحری ہوگی ہو کیا؟ اس نے مجھے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی میرے ہاتھوں سے ناول چھینا اور میرا صبر جواب دے گیا۔ میں پہلے والی مہر بن کر ڈٹ کر سامنے کھڑی ہوگی۔ ہاں، میں بحری ہو گئی ہوں۔ جس طرح تم اندھے اور عقل سے پیدل ہو، ایسے ہی میں بھی بحری ہو چکی ہوں۔ میں نے تابڑ توڑ جواب دیا تو وہ مزید میری بدتمیزی پر پھٹ پڑا۔ تمیز سے بات کرو اور مجھے میرے کمرے میں یہ خرافات نظر نہ آئے، ورنہ میں ان کو جلا کر رکھ دوں گا۔ وہ ناول کو دور اچھالتے ہوئے بولا اور میرا دل اپنے ناول کی بے عزتی پر تڑپ اٹھا۔ دل تو کیا کہ اسے بھی ایسے ہی اچھال کر پھینک دوں۔ تم خود خرافات اور فضول انسان ہو جسے اپنے علاوہ سب ہی غلط لگتے ہیں۔ میں غصے سے بولی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اسٹوپڈ۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے، میرے ساتھ تمیز سے بات کرو۔ ہاں، چلتی ہے میری زبان تیز۔ تم تو جیسے گونگے ہو نا، اور تم اس قابل ہو ہی نہیں جس کے ساتھ تمیز سے بات کی جائے، کیونکہ تمہیں تو عزت راس ہی نہیں آتی۔ میری بات سن کر وہ غصے سے دھڑا اور بولا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ ہاں ٹھیک ہے، جا رہی ہوں۔ سنبھال کر رکھو اپنا کمرہ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کمرے میں رہنے کا اور تم جیسے ایڈیٹ کی بکواس سننے کا۔ میں نے زمین پر گرے ہوئے اپنے ناول کو اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، اگر دوبارہ یہاں آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہاں، میں نہیں آؤں گی۔ تم ناک بھی آ کر رگڑو گے تب بھی میں نہیں آؤں گی، الٹا تمہاری یہ لمبی ناک توڑ موڑ کر رکھ دوں گی۔ میں غصے سے کمرے کے دروازے کو زور سے بند کر کے آ گئی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر تائی جان بولی، کیا ہوا مہر، سب خیریت تو ہے؟ آپ اپنے لاڈلے سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے، اور آئندہ اگر کسی نے مجھے فضول کی نصیحتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے قسم سے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا۔ تایا جان کو جب بات کا پتہ چلا تو وہ غصہ ہونے لگے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ماما کو بھی مجھ پر غصہ تھا۔ مہر بیٹے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ذلیل ہی کرتے رہنا ہے؟ ماما، میں ہوں ہی بدتمیز، ٹھیک ہے، ساری برائیاں مجھ میں ہیں۔ میں نکمی ہوں، میں خوابوں میں رہنے والی ہوں، اور وہ آپ کا چہیتا دودھ کا دھلا لائق فائق۔ کیوں اس کے پلو مجھ نکمی کو باندھ دیا؟ جب سب جانتی ہی تھی تو پھر کیوں؟ میں تو بدتمیز ہونا، پھر کیوں اس بدتمیز دار سے میری شادی کروائی؟ میں ایک آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ اتنے دنوں کا جو بھی فشار میرے اندر پیدا ہو رہا تھا وہ سب اگل دینے کو تھی۔ گھر کے سبھی افراد میرے اس قدر سخت ری ایکشن پر حیران تھے، اوپر میرے آنسو آنکھوں میں ٹکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ چاچو نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور پوچھا، مہر بچے، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ غم سے میرا دل پھٹ رہا تھا، جو انجانے میں اس مغرور کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ نہیں چاچو، مجھے کسی سے پیار نہیں اور نہ ہی کسی کو مجھ سے پیار ہے۔ ہر کوئی مجھے ہی بدلنے کو کہتا ہے۔ کبھی کسی نے اسے بھی ایک احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ مہر کے سینے میں بھی ایک نازک سا دل دھڑکتا ہے۔
نہیں، ہر کسی کا بس اختیار مجھ پہ ہی چلتا ہے۔ میں ہچکیوں کے دوران شکوے کر رہی تھی اور سب کو جیسے چپ لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں ارحام بخاری کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ مہر مرتی نہیں اس پر جو کچھ کہے گا اور میں سن لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور ارم پھپھو کی طرف آ گئی۔ کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے بھی کوئی مجھے روکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سب کو یہی لگا تھا کہ میں چند دن پھپھو کی طرف رہوں گی تو خود بہت ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر یہ سب کی بھول تھی۔ اس طرح دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے، مگر میں اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ سب لوگ مجھے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر میں نے کان بند کر لیے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں 2 ماہ سے پھپھو کی طرف تھی۔ ہر ہفتے پھپھو کے ساتھ میں آؤٹنگ پر یا کبھی شاپنگ پر چلی جاتی۔ 10-15 دن تو میں نانوں کی طرف ہی رہ آئی۔ پھپھو جب بھی مجھے سمجھانے لگتی تو میں انہیں کہہ دیتی کہ پھپھو اگر میں آپ پر اتنی ہی بوجھ ہوں نا تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ گھر میں اس لیے نہیں رہی کہ ہر کوئی بس اسی کا دم چھلا بنا رہتا ہے۔ کسی کو میرے جذبات کی پرواہ نہیں، اور میری باتوں پر پھپھو چپ کر جاتی۔ ہاں تو اور کیا، ان 2 ماہ میں اس نے ایک دفعہ بھی مجھے کال کرنے یا منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہیں، وہ بھلا ایسا کیوں کرتا؟ اس کی تو ناک کٹ جاتی نا۔ اگر وہ اونچی ناک والا تھا تو میری ناک بھی اونچی تھی۔ میں کوئی بے عزتی پروف گڑیا تھی جو چپ چاپ بے عزتی بھی کروائی اور الٹا اس سے سوری بھی کروں؟ نو وے۔ اس دن ماما چلی آئی اور قسمت سے میں بھی گھر پر تھی، ورنہ جب بھی وہ آتی تو میں ہمسائیوں کی طرف چلی جاتی تھی۔ مہر، ان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا، ماما میں کہیں نہیں جاؤں گی، پہلے ہی سن لے میری بات۔ مہر بیٹے، آرام سے بیٹھ جاؤ اور چپ چاپ میری بات سنو۔ مہر، یہ ضد چھوڑو اور واپس چلو۔ جس کی آس میں تم یہاں بیٹھی ہو وہ نہیں آئے گا، تمہیں ہی جھکنا پڑے گا میری جان۔ میں نے آج ماما کے چہرے پر واضح بے بسی محسوس کی تھی۔ نہیں ماما، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں مر جاؤں گی مگر اس اکڑی گردن والے کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ وہ مرد ذات ہے تو کیا میں اس کی غلام ہوں جس پر وہ جب چاہے اپنے غصے کی بھڑاس نکال دے؟ نہیں ماما، مہر مر جائے گی لیکن ارحام بخاری کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔ بھاڑ میں جانے دو اسے۔ میں غصے سے تلملاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارحام کے حصے کا غصہ بھی میں سب پر نکال کر دل ہلکا کر رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ واقعی اس کے لیے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک میں تھی جسے کسی طور بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ جیا مجھے کہتی کہ مہر، یہ حقیقت کی دنیا ہے، یہ کوئی افسانوی دنیا نہیں جہاں وہ تمہیں منانے آئیں گے۔ یہاں تمہیں ہی پہل کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تمہیں ہی سب کچھ کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اور پھر سب کی باتوں سے میرا دل ڈوب جاتا۔ کیا واقعی ہر موڑ پر مجھے ہی جھکنا پڑے گا؟ خوش تو میں بھی رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھے، میری ذات کو اور میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ذرا سی اہمیت ضرور دے۔ موسم بدل رہا تھا۔ میں نے پھپھو کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام بنایا۔ دوپہر کو شاپنگ کے لیے نکلے اور شام کو تھکے ہارے ہم لوگ واپس آئے تو سامنے ہی ماموں جان کے پاس وہ دشمن جاں اپنی بھرپور وجاہت سمیت بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فریش ہو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے تو پھپھو کمرے میں آئی اور بولی، مہر، ارحام آیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آرتی اتاروں اس کی؟ میں نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا۔ بری بات ہے مہر، وہ تمہیں لینے آیا ہے اور اب ضد چھوڑ دو میری جان۔ تبھی دستک نے مجھے دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ پیچ اور سفید جینز شرٹ میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ناگواری سے آنکھیں گھمائی۔ پھپھو کمرے سے چلی گئی تو میں نے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے شاپنگ بیگ سے کپڑے نکال کر کبرڈ میں ترتیب کے ساتھ رکھنے لگی۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔
ان کپڑوں کی اصل جگہ تو ہمارے کمرے میں ہے، پھر یہاں محنت کرنا بیکار ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو میں نے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ، اور تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہاں یہاں آج کل ایک عدد میری بیوی پائی جاتی ہے، میں اسی کو لینے آیا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تو میں آنکھوں میں حیرانی لیے اس سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ ارے بے وقوف، اتنے ناول پڑھتی رہتی ہو، اتنا نہیں معلوم کہ اسے بدتمیزی نہیں پیار کہتے ہیں؟ اور جہاں تک بات تمہیں لے جانے کی ہے تو الحمدللہ میرے بازو میں اتنا دم تو ہے کہ اپنی نازک سی بیوی کو اٹھا بھی سکتا ہوں۔ وہ شرارت سے اپنے ہاتھ کی پشت سے میرے گال سہلاتے ہوئے بولا، اور میں اس کا اتنا رومانٹک انداز دیکھ کر بس بے ہوش ہونے والی تھی، لیکن اپنا غصہ نکالنے کے ذرا سا اپنے اعصابوں کو مضبوط بنایا اور بولی، دیکھو تمہارے منہ سے یہ پیار محبت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، تو تم ہی بتاؤ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے پیار بھرے انداز میں اس کا بولنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ چھوڑو سب یہ غصہ، مہر چلی جاؤ اپنے سیاں کے ساتھ، لیکن میں بھی مہر تھی، اتنی آسانی سے غصہ تھوکنے والی نہیں تھی میں۔ اس ظالم لڑکی، پتہ ہے کتنا تڑپا ہوں تمہارے بغیر، سب مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں کہ میری وجہ سے گھر کی رونق یہاں آ بیٹھی ہے، اور اب تو میرا کمرہ بھی مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری مالکن کو جلدی سے لے کر آؤ ورنہ تمہیں کھا جائیں گے ہم، چلو گی نا میرے ساتھ؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ بولوں ہاں ہاں جانا ہے مجھے، لیکن ابھی مزید اعتراف سننا تھا۔ ایسے کیسے چلی جاتی؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ دیکھو مہر، تم بس ناراضگی چھوڑ دو، باقی جو تم کہو گی میں وہ کروں گا۔ تم سے ناولز کی کہانیاں بھی سنوں گا، تمہارے ہاتھ کی بنی کڑوی چائے بھی پیوں گا، عجیب و غریب نقشے والے پراٹھے اور جلا ہوا آملیٹ ساری زندگی کھانے کو تیار ہوں، اور کبھی غصہ بھی نہیں کروں گا۔ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور مجھے اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، جس ہنسی کو چھپانے کے لیے میں فوراً رخ موڑ گئی۔ وہ مزید بول رہا تھا، مہر، شادی کے بعد تمہارا فرما برداری کا روپ مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل کو تو وہی مہر اچھی لگتی تھی جو بچپن سے میرے ساتھ الجھتی اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑائی کرتی تھی۔ مجھے تو وہ مہر اچھی لگتی ہے جسے اپنے خوب رو کزن کے بجائے ناولز کے ہیرو پسند تھے۔ مجھے وہ مہر اچھی لگتی ہے جو ناول میں ہیرو کے مر جانے پر روتی رہتی۔ نئی والی مہر تو مجھے عجیب سی لگتی تھی، جو مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر بات پر خاموش ہو جاتی۔ اس لیے پرانی مہر کو جگانے کے لیے میں نے تم سے سخت رویہ رکھا تھا کہ تم ایک دن تو ضرور بولو، لیکن جب تم بولی تو مجھے اور میرے کمرے کو ہی چھوڑ کر چلی آئی۔ وہ بتا رہا تھا اور میں حیرت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ حیرت سے میری زبان بولنے کی ہی قابل نہ رہی۔ مجھے سب پتا ہے مہرو، بس تم ہی انجان بنی رہی۔ کبھی غور سے میری آنکھوں میں دیکھا ہوتا تو اندازہ ہوتا کہ اس دل کو تم کتنی اچھی لگتی ہو، لیکن تم تو زیادہ تر غور و فکر ناولز کے ہیرو پر ہی کرتی تھی۔ میرے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے میٹھے میٹھے لہجے میں وہ بولا تو میں شرما سی گئی۔ اب کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا کیا؟ چاچو کہہ رہے تھے کہ مہر کو منانا ہے تو اسے کوئی 10-15 ناول گفٹ کر دو، وہ خود بخود راضی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ایک دفعہ تم راضی ہو جاؤ تو 10-15 کیا، میں تمہارے لیے پوری لائبریری بنانے کو تیار ہوں۔ اس کی بات پر میں فوراً مسکرا دی۔ اب بتاؤ نا، چلو گی نا میرے ساتھ؟ دیکھو انکار مت کرنا ورنہ میں تمہیں اٹھا کر بھی لے جاؤں گا، بالکل تمہارے ناولز کے ہیروز کی طرح۔ وہ شرارت سے پیار بھری دھمکی دیتے ہوئے بولا اور میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نئے نئے اعتراف محبت نے مجھے خاموش ہی کروا دیا تھا۔ دل کے باغ میں بہار نے قدم جما لیے تھے۔ اس نے میرے ماتھے پر ایک محبت بھری نشانی سب کی تو میرا انگ انگ شرما سا گیا، لبوں پر انوکھی سی شرمیلی سی مسکان آئی۔ اب اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ناولز کی لائبریری بنا کر دے گا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ہائے میں صدقے جاواں، میرا پیارا سا ہیرو، ناولز کی دیوانی کا ہینڈسم ہیرو۔ ناولز پڑھنا تو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اب جب
مجھے میرے ہیرو نے ہی اجازت دے دی تو پھر چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے یہ خود سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں ناولز کے ہیروئن جیسے بالکل اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی، اور پیاری سی بیوی کی طرح نخرے بھی کروں گی، کیونکہ ایک وہی تو ہے میرا اکلوتا اور لاڈلا شوہر۔ اس سے نخرے نہیں اٹھواؤں گی تو اچھا تو نہیں لگتا نا۔ چلیں آپ لوگ بھی اب مجھے اجازت دیں، بائے بائے، پھر کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔